والنجم إذا غوى. اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میرے قائد محترم اور برادر محترم چیئرمین مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے سن آج مولانا منظور صاحب کا علاج کرانگے کیونکہ اور روز کہیں دن میں صرف دعا کرانگا. حافظ صاحب دی محبت ہے, حافظ صاحب دا پیار ہے, مگر نہ بڑھاپے دا علاج کوئی نہیں. اس آکھیا کہ کدی اکھ پیڑ, کدی کان پیڑ, کدی پہ گئی چوک. سچی گل وے علامہ یزدانی صاحب گل وچوں ہی گئی ہے موک. وڈیرے ہو گئے ہیں الحمدللہ, بڑھے ہو گئے ہیں, بڑھاپا آ گیا ہے اور بڑھاپے دا کوئی علاج نہیں. بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم دا خاص فضل ہے کہ تہاڈی زیارت واسطے اور تہاڈے دیدار واسطے, تہاڈی ملاقات واسطے اللہ کریم لے ہوندے نے. یہ بھی میں سمجھنا مالک دا بہت بڑا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. الحمدللہ آج دی یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میرے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام, ساڑھے واسطے بڑے اعزاز دی بات ہے کہ ختم نبوت واسطے لوگ اتنے دکھ اٹھاندے سن. ختم نبوت واسطے لوگاں نے کس قدر تکلیفاں اٹھائیاں اور کتنیاں پریشانیاں برداشت کیتیاں اور کتنیاں قربانیاں دیتیاں. اج ساڑھے واسطے بہت آسانیاں نے. اج ساڑھے واسطے کوئی رستے دی پریشانی آ جائے تو انہوں پریشانی نہ سمجھو, رستے دی کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس کو رکاوٹ نہ سمجھو, اور رستے دے معاملے دے اندر کوئی رستے بدل کے آنا پہ تو کوئی ایڈی پریشانی نہ سمجھو. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر لوگاں نے پھانسی دے پھندیاں نو چومے ہیں اور نبی علیہ السلام دی عظمت واسطے جانا قربان کی تھی. پاک پیغمبر علیہ السلام دی خاطر, آپ علیہ السلام دی ختم نبوت دی خاطر تن من دھن قربان کیتا ہے اور اپنے جسماں دے ٹکڑے کروائے, اپنے جسماں دے ٹکڑے کروائے, پھر بھی ختم نبوت نال بے وفائی نہیں کی تھی. اولاداں قربان کی تھیاں, خاندان قربان کی تھا, سارا جگ سارا جہان قربان کی تھا, حتیٰ کہ اپنی جان نو قربان کی تھا. مگر نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دے نال بے وفائی نہیں کی تھی. اور آپ جیسے لوگوں کی محبت کو دیکھ کر, پیار کو دیکھ کر, جذبات کو دیکھ کر اور تعداد کو دیکھ کر, آپ کے ذوق شوق اور ولولے کو دیکھ کر مجھے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد آئے. اور آج جو گجرات میں اسٹیج پہ جو میں منظر دیکھ رہا ہوں, مجھے علامہ شہید کا وہ اسٹیج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس چنیوٹ کا یاد آیا, جب انہوں نے اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کو اور اپنے جمعیت اہل حدیث کے
دوستوں اور ساتھیوں سے کہا تھا کہ مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے. وہ کیا الفاظ تھے کہ مجھے جگانے میں دیر ہو گئی ہے. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اور جب وہ خطاب فرما رہے تھے تو ان کے خطاب کے دوران بارش تیز ہو گئی. تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا گجرات کے دوستوں، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا کہ لوگ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنے کرتوں کو اپنے خونوں سے رنگا کرتے تھے. آج کتنی سعادت کی بات ہے کہ تم اپنے کرتوں کو فاطمہ کے ابو کی ختم نبوت کے لیے اپنے کرتوں کو رحمت کے قطروں سے بھی نہیں رنگ سکتے. اور کیا الفاظ تھے وہ. ماشاءاللہ حافظ عدیل احمد گرجاکی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. حافظ صاحب کے لیے دعا کریں اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے اور اللہ ان کے آواز میں، انداز میں، جذبے میں اور ولولے میں اور قوت گویائی میں اللہ کریم برکتیں فرمائے. سب آپ مل کر آمین کو. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے جو الفاظ تھے، جب بارش زیادہ ہو گئی تو شور مچ گیا مجمع میں، تو انہوں نے فرمایا چند نوجوان جو بانسوں کے گرد ہیں یہ بانسوں کو تھامے رکھیں، باقی بیٹھ جائیں. جس نے بارش کے قطرات سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے. جس نے بارش کے قطرات سے گھبرا جانا ہے وہ چلا جائے. ہمارا ساتھ وہ دے جو رسول کی عظمت کے جھنڈوں کو تھام کر ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو جائے. اور میرے دوستو منظر دیکھیا لوگوں نے کہ اگر علامہ شہید ساری رات بھی خطاب کر دے ایک جوان بھی اتھوں جان واسطے تیار نہیں سی. سامعین دے وچوں کوئی بندہ جان واسطے تیار نہیں سی. کیا انہوں نے اللہ نے نبی علیہ السلام نے محبت عطا فرمائی سی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیار عطا فرمایا سی، اور مخلص سن اور وفادار سن اور اللہ دی رضا دے طلبگار سن اور ختم نبوت دی چوکھٹ دے چوکیدار سن اور مسلک اہل حدیث دے پہرے دار سن. اور وہ اکثر فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس ایک دل ہے اور ہمارے پاس ایک سر ہے. لوگوں سن لو، اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا اعلان سن لو. ہمارے پاس ایک سر ہے اور ایک دل ہے. ہم نے سر رب ذوالجلال کو دے دیا ہے اور دل آمنہ کے لال کو دے دیا ہے. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ. اور اسی لیے میں ان کا روحانی فرزند ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں، جو الفاظ وہ کہا کرتے تھے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں وہ گلشن عمران خان کا نہیں، وہ گلشن شیخ رشید کا نہیں، اور وہ گلشن بزدار کا نہیں، اور وہ گلشن علوی کا نہیں، وہ گلشن نواز کا نہیں، وہ گلشن شہباز کا نہیں، وہ گلشن آج کے کسی امیر اور فقیر کا نہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے
وہ گلشن آمنہ کے لال کا ہے جس کے دو بڑے پھول، ایک عرش والے کا قرآن ہے، ایک مدینے والے کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اللہ دے فضل و کرم دے نال اس گلشن واسطے اور اس گلشن دی آب یاری واسطے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دے نوجوان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی میدان دے اندر کھڑی، بس اس ایک شخص نے اپنی ہی ڈھال رکھی ہے، اپنی ہی ٹھال رکھی ہے، ٹھال مرضی۔ اوے چپ کر جو ہے، خاموش ہو جاؤ۔ بس اس ایک شخص نے اپنی ہی ٹھال رکھی ہے، ساری جماعت کی جان کی مصیبت میں ڈال رکھی، ساری جماعت کی جان مصیبت میں ڈال رکھی ہے۔ تیرے پاس فخر تکبر غرور ہے تو سن لے، ہم نے بھی محبت کی ڈال رکھی ہے۔ تیرے پاس فخر تکبر غرور ہے تو سن لے، ہم نے بھی محبت کی ڈال رکھی ہے۔ ہم ختم نبوت کی خاطر کھڑے ہیں میدان میں، ہماری کمان رحمان نے سنبھال رکھی ہے۔ ہم بھی کھڑے ہیں ختم نبوت کے لیے میدان میں، ہماری کمان رحمان نے سنبھال رکھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نوجوان، اور جو یزدانی صاحب نے الفاظ کہے ہیں، میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ راستوں کی رکاوٹ کے باوجود آج گجرات میں اتنی بہار ہے اور اتنا اجتماع ہے اور مجمع جاگ رہا ہے اور مجمع ہوشیار ہے اور مجمع بیدار ہے۔ اور مجھے وہ الفاظ یاد آئے چنیوٹ والے کہ یہ صرف جاگ ہی نہیں رہے بلکہ مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ اب مل کر محمد کی ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے کیسے ہیرے اللہ کریم نے سانو عطا فرمائے نے کہ آج الحمدللہ یزدانی صاحب نے ستی قوم نو جگا چھڑے۔ علامہ شہید نے تو ایک تقریر میں کہا تھا، قصور والی تقریر میں، کہ اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے۔ انہوں نے تو کہا تھا یہ اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے، کئی ہو جائے جہاں پہ انہوں نے سانو لیلا بڑھا۔ اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے، اور فرمانے لگے اگر اہل حدیث کو اپنی ہمت اور جرت اور قوت کا احساس ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے مد مقابل کھڑا ہونے کی جرت کر سکتی؟ اللہ جانتا ہے اہل حدیث۔ اور علامہ شہید کی سوچ کتنی بلند تھی، وہ فرمایا کرتے تھے اہل حدیث قیادت کے لیے آیا ہے، یہ پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا۔ اہل حدیث کے پاس قرآن و سنت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہاں فقہ حنفی نافذ کرو، فقہ مالکی نافذ کرو، فقہ شافعی نافذ کرو، فقہ حنبلی نافذ کرو، کوئی کہتا ہے فتاوی عالمگیری نافذ کرو، کوئی کہتا ہے فقہ جعفریہ نافذ کرو۔ پر اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث کا نعرہ یہ ہے، اہل حدیث کی پکار یہ ہے، اہل حدیث کی للکار یہ ہے، اس ملک میں آئے گا تو عرش والے کا قرآن آئے گا، مدینے والے کا فرمان آئے گا۔
حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک۔ میرے پرا نے، میرا بھائی رمضان، میری جن جان نوجوان نبی علیہ السلام دا غلام، ساڑی جن جان سونے دے تذکرے تے قربان ہو گئے۔ وہ کم لینا نہ کوئی ہوئے، یزدانی صاحب کم لینا نہ کوئی بندہ ہوئے صحیح۔ قوم آج بھی تیار ہے، قوم آج بھی بیدار ہے۔ اور علامہ شہید کا دور مجھے یاد آتا ہے جب ہم ان کے سامنے بیٹھ کے سنتے تھے کہ یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں، کسی کے دادا کی جاگیر نہیں، یہ ملک بنا ہے رب کے قرآن پہ بنا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان پہ بنا ہے۔ یہاں پہ کسی کو مرضی نہیں کرنے دی جائے گی، یہاں مرضی چلے گی تو رب کائنات کی چلے گی، شریعت چلے گی تو آمنہ کے لال کی چلے گی، شریعت چلے گی تو امام کائنات کی چلے گی۔ سب مل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی مرضیاں اتھے نہ مناؤ، نہ اپنی مرضیاں چلاؤ، نہ میری پتری ایسا کسی دی چلن دینی۔ آج میں تقریر کر رہا سی نا ابو بکر صدیق معاویہ، کدی آج مرزا قادیانی زندہ ہوندہ نا تو انہیں جڑا انداز اختیار کرنا سی نا، انہیں کہنا سی لوگو ایک ایک بندہ لتر پھڑ لو مرزے نو ٹھوکو۔ کیا یار بھی اللہ پاک نے سانو وکری ایک ایٹم عطا فرمایا، انج ساری دنیا ستی جگا چھڑی اور سارے لوگوں نے بیدار کر دیتا ہے۔ ساری دنیا اے ہو جائے لوگوں نے ترس دی، خورے کنے لوگ انہوں روز سن دے اور دعاواں کر دے نے۔ میں انہوں کئی باری کہنا کھلو کے تقریر کریا کر، بے کے تقریر کرنا کھلو کے آج کڈا پھاپدہ سی، اور لوگ تے اتنیاں عجیب گلاں کر دے نے۔ پہ ملتان آلیاں نے ایک بی بی نو جناب روپیہ 30,000 دے کے کپڑے واوا پوا کے اے جی ہور اسمان تو آ گئی ہے، جی ہور اسمان تو، چول زمانے دیا ہور اسمان تو آئی ہوندی تے اسی مر گئے سا۔ ایڈے خدا دی قسمیں بے وقوف ہے۔ انہیں بھی کیس کر چھڑے، انہیں کہا چولو پیسے بہتے میرے نام مکایا سا جی بھئی اتھے کپڑے پا کے آ جی چلو ذرا شوشہ بن جائے گا، دیتے تھوڑے جے پہلی ہور ہے جیڑی پیسے تو میرا مطلب کیس کرن لگ پئی۔ یہ اللہ دی ہور ہوندی تو میرا مطلب پیسے تو دراؤنا نہ پانے۔ سانو پاگل بنا دے کہ اہل حدیثاں نوں کیڑا کیڑی کسے گل دا پتہ ہے۔ خدا دا واسطہ جے انہاں چیزاں تو باز آ جاؤ۔ جی اہل حدیث زندہ نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتر ہے دی لائٹ بند کر دے، کوئی فائدہ ہے ہی لائٹ دا؟ ایڈیاں وڈیاں لائٹاں لگیاں تو انہوں ہر گل سمجھائیے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا دین آخری دین ہے۔ اس دانی شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک پڑھیا نا جو چنیوٹ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آ جان دے بعد قیامت دا ذکر فرمایا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آ جان دے بعد ہن آئے گی تے قیامت ہی آئے گی، نبوت نہیں آئے گی۔ اقتربت الساعۃ
शक्ल कमर। हाय हाय। फिर यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंज नक्शा बन दी, नक्शा सामने कर दी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी बन के आए, आखिरी नबी बन के आए, नबूवत दा ताज पहन के आए, खत्मे नबूवत दा ताज पहन के आए, नबियां दे नवाब बन के आए, आफताब महताब पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बन के आए, खत्मे नबूवत दा ताज पहन के आए। मिल के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यज़दानी साहब कसम वाली गल है, कोई काम लैन वाला होवे ना, कौम अज भी तैयार। इरादे जिन के पुख्ता हूं, नजर जिनकी इला पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। कोई काम लैन वाला होवे, काम लैन वाले कोई नहीं, सिर्फ अपनी बल्ले बल्ले कराने वाले ने, तो उन्होंने बारे फिर शेर भी तो यही फिट होंदा ना। इरादे जिनके पुख्ता हूं, नजर जिनकी रोटी पर हो, तत्ती बोटी खाने से वो घबराया नहीं। और की करना है, कुछ कम ले लो इस कौम को, इस कौम को कम ले लो। ये कौम बड़ी बहादुर और कौम बड़ी दिलेर है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सोने दे बाद कोई नबी, आप दा दीन आखिरी। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद व दीनकुम वाहिद व नबियकुम वाहिद ला नबिय्य बादी व अना खातमुन नबिय्यीन। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, लोगों तुहाडा रब एक है और साडा रब एडा प्यारा है। मेरे अल्लाह की मोहब्बत का भी है अंदाज निराला। मेरे अल्लाह की मोहब्बत का भी है अंदाज निराला। सब कुछ दे के भी, सब कुछ दे के भी, सब कुछ दे के भी कहता है कोई मांगने वाला। एडा साडा प्यारा रब जिन्हें सानू पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अता फरमाए। मैं ना एक जलसा सी ते उहदे ना मौलाना ज़हूर अहमद साहब लोधरा वाले दुनियापुर वाले, उन्हें एक बड़ा नुकता बयान किया है कि नबी अलैहिस्सलाम 9 रबीउल अव्वल नूं, ये ज़्यादा तारीख मजबूत है कि आप 9 रबीउल अव्वल नूं पैदा होए। और उन्हें एक होर नुकता बयान किया कि जो पहली वही पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम पे आई है ना, उदों भी 9 रबीउल अव्वल सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सुभान अल्लाह कहो, जरा मिल के बोले, जरा जोर से बोले। एक मौलाना साहब ने साढ़े वो बड़े कहते होंगे ने, जरा मिल के बोले, जरा जोर से बोले। आजकल वो
عمران خان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ذرا آہستہ بولیں، اس لیے کہ عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا آہستہ بولیں، وزیر اعظم کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، ذرا آہستہ بولیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام پہلی وحی جدو آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی، ایک باری پھر آکھو 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی، ہر لفظ لفظ ہر لفظ لفظ ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی، 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی، میرا پیر جدو میرا 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 تو انہوں ایک گل سناواں، میں نا ایک جگہ تقریر کر کے آیا، اتھے میں شعر پڑھے تو میں نا کوئی 7 باری کیا میرا 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 میرا، ایک بندہ کہنا جی میرے منڈے نال گل کریا جی، میرے منڈے میں بڑا تنگ کیتا ہے، مولوی صاحب کہنا مولوی منظور نال میری گل کرا دیو، انہوں کہو میں نے شعر سنائے، 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی، ہر لفظ لفظ ہر لفظ لفظ ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میں سنا دیتے تو میں ایک باری پڑھیا، میرا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، تو اپنے ابے نو کہنا پاپا انہوں نے ایک مرتبہ کہا ہے میرا 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 میرا، اس طرح کہیں۔ مولانا صاحب نے صرف ایک دفعہ کہا ہے میرا 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 میرا، جس طرح وہ پڑھتے ہیں اس طرح کہیں۔ میں نے پہلے 7 مرتبہ پڑھا تھا، پھر میں نے 10 12 17 مرتبہ پڑھ دیا۔ میں نے کہا زمین پہ معصوم خوش ہو جائے گا، عرش پہ اللہ کریم خوش ہو جائے گا۔ میرا پیر میرا 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 پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، ادوں گل سونا سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی، 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب بکری شان عطائی۔ ہن چونکہ ٹائم کوئی نہیں، مرزا دفع ہو گیا، مر گیا، قبر دفن ہوئے ہیں، کدی میرے جیوندیاں کہندا نا کہ میں بی بی ہوں تے ہن نو چیرے لگ جاندی، کیونکہ ساڈے جیوندیاں کیوں کوئی کھچا مار دی پھرے، انہوں چیرے لاؤ، انہوں فیل فور چیرے لاؤ۔ جدو کہندا ہی میں بی بی ہوں، کدی کہے میں بندہ ہوں، کدی کہے میں بی بی ہوں، مرزیو میں تو اڈا کنڈا کڑ دینا سی جے کتے میرے جیوندے آج جیوندہ ہوندہ تو کہندہ میں بی بی ہوں، تے چل وہی 3 باری کہنا سی قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ بلے 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 منظور صاحب خدا دی قسم ٹھنڈ پان عالمی کے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان، خدا جاندہ سکون آ گیا ہے۔ کیا تھوڑیاں پیاریاں گلاں، آؤ جڑی بات ہم سنانا چاہنا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کنے سچے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اوے پڑھی آیا، اوے ادھر پیچھا، ادھر دفعہ ہو تو چوڑو چلے، میری باری آئی ہے تو تسی میرا مطلب ہے کتے
توجہ فرماؤ ذرا، خبردار کوئی بندہ انہاں پر چون چراں شوں شاں ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرے. آئی ایم مسٹر منظور انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ الغفور. توجہ فرمانا ذرا میرے دوستو، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ نالو کون ہے سچی بات کرنے والا؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ نالوں کدی بات سچی ہو سکتی ہے؟ پتر توجہ گل سننے والی ہو، بہ جا ٹینڈو نہ جائیں، بہ جا بیٹھ جاؤ. توجہ فرمانا ذرا جڑی بات سنانا چاہنا. پاک پیغمبر علیہ السلام کتنی سچی زبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایڈی زبان سچی. وہ آج دا پیر بولے وہ دی زبان چوں پیری نکلے، فقیر بولے وہ دی زبان چوں فقیری نکلے، شیخ رشید بولے وہ دی زبان چوں کھچ نکلے. اور تینوں میں دس بھی تینوں مندہ کون ہے؟ میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر جناب ان نوجوانوں کے اوپر یہ جو آئے ہوئے ہیں اس کے سڑکوں پہ، ان پہ تیل برسا دو، تیزاب پھینک دو. تو چوڑے جی یہ دبئیوں اس واسطے آئے ہیں کہ آ کے تیل جڑا انہاں دے اوتے پا دیو. وہ تیری مندہ کون ہے؟ تیری گل تے انجی ہے کہ جویں نصیبو لال بیبیاں نو کہے نی بھینوں پردہ کریا کر. چوڑا تیری مندہ کون ہے؟ تو نہ کھچا ماریا کر، تو سگوں اندر بیاہ کر. تینوں وزیر خارجہ تے داخلہ، تینوں تے وزیر مکان بنانا چاہیے جی جو تو باہر نہ نکلے. تو باہر کھڑنے والی شے ہی نہیں. بجائے جناب اچھا بیان دین دے ملک لڑائیاں پواتیاں. تحریک لبیک دے نوجوان کئی شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، کئی ساڑھے جناب سپاہی جناب افسر ساڑھے شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے. خدا دا واسطہ جے اگر تواڈے عقل مندی ہوندی، اگر سمجھداری ہوندی، ایتھوں تک گل جانی نہیں سی. پر کریے کی تسی گیندا کراندے وزیر اعظم بن گئے، تجربہ تواڈا کوئی نہیں سی. جدو سارے ملک دا پٹھا بہ گئے ہن جی مذاکرات ہو گئے نے، جی مذاکرات ہو گئے نے. اور اللہ جانا پہلا وزیر اعظم ویکھیا جڑا بار بار کہندا گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں. یعنی مقصد ہے کہ تمہارے مرنے سے پہلے مہنگائی ختم ہو جائے گی، گھبرانا نہیں. بھئی تو مرن تو پہلا میں کوئی مسئلہ حل کر دیا گا. اور کوئی عقل مندی کرو، ملک دا پلا سوچو، ملک دا پلا سوچو، ملک دی خیر خائی کرو، ملک دی ہمدردی کرو. اپنے نال مقابلے نہ کرو، اپنے نال نہ لڑو، اپنے نال مقابلہ نہ کرو. منو علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد آئے. کیا شہید ملت کو کس کس جگہ پہ یاد کریں اور کس کس مقام پہ یاد کریں اور کس کس جگہ پہ یاد کریں، کس کس کانفرنس میں یاد کریں اور کس کس اجتماع میں یاد کریں اور کس کس پروگرام میں علامہ شہید کو یاد کریں جب وہ فرمانے لگے کہ اپنوں سے لڑنے والے کبھی غیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنوں سے لڑنے والے کبھی غیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ایک ہندوستان دا شاعر ہے تو ہندوستان دا، اور گل بڑی پیاری کر کہندا پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو، پر امن زندگی کی حمایت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو، نفرت بری بلا ہے محبت کیا کرو. آج تمہیں میں بتاؤں ایک بات کام کی، عزت جو چاہتے ہو تو عزت کیا کرو.
کیا بڑے پیارے الفاظ، بڑے سونے الفاظ۔ مولوی آپ گلاں کراندے نے، مولویاں کی کہیے، دعا دا ٹائم ہے، کسی کو منہ بد دعا نہ نکل جائے۔ ایک مولوی نا بڑی آخر چکی کہنا ہے اج جتھے میں جاواں اوتھے مولوی منصور نو نہ سدو۔ میں کہ انج کرو، کل نو میں جنت ہی ٹر گیا تو فرشتیاں کو پوچھی مولوی منصور جنت ہی لنگ گیا، دروازہ لنگ گیا، تو انہیں آخیا نا ٹر گیا، تو انہوں نے پھر کہیں اب مینوں پھر دوزخ ہی گل دے یہ ہور کوئی حل کتنے تسی اس طرح کرو۔ میں جمعہ پڑھایا ملتان دے کول ایک پیڑی دے وچ خطبہ سی، انہیں سواگا مار کے نا صفحہ بچھاتی ہیں، دریاں بچھاتی ہیں۔ سلیم صاحب نے جناب دریاں بچھاتی ہیں، لوگ آکھیا اتھے بندے کتھوں آن گے، انہیں کہا انشاءاللہ آن گے، دھیان نال سنیا جے، بڑا لمحہ چوڑا نے انتظام کیتا، صفحہ کٹ گئیاں، دریاں کٹ گئیاں، بندے رب دے ود گئے، مدینے والے مصطفیٰ دے امتی ود گئے، صدقے جاواں نبی پاک دے غلام ود گئے، جگہ کٹ گئی۔ میرے مقابلے تھے ایک مولوی صاحب دا جمعہ رکھ دیتا، پھر بھی دنیا بڑی آئی۔ میں جمعہ والے دن اتھوں 9 بجے دی فلائٹ سی، ملتانوں کراچی چلا گیا۔ اج صبح الحمدللہ کراچیوں میں واپس آیا۔ میں کہا جی تساں زد بازی کرنی ہے پھر انہوں کہو 45 سال تبلیغ کرے جماعت کو 45 سالاں دا 45 روپے دا بھی مطالبہ نہ کرے، جیلے جائے ہاتھ کڑیاں لوائے اور جیل بھی جا کے قرآن سنائے اور تھانے میں جا کے قرآن سنائے، حوالات بھی مالک کائنات دی توحید بیان کرے، محمد عربی دی حدیث بیان کرے۔ اگر انہیں کرنی ہے مقابلہ بازی تساں کرنی ہے تو انہوں نے کہو 45 سال تبلیغ کرو تو 45 روپیے بھی جماعت کو نہ منگیا جے ریس ہی کرنی جے تھے۔ واہ میرے مالک سونیا، ساڑیاں ریساں کرن والیاں نو بھی تو آپ ہی پوچھ لینا، تو کڈا مہربان ہے، سانو کچھ کہنا بھی نہیں پئی، سانو کچھ کہنا بھی نہیں پئی۔ تو جے تسی یہ کہو اسی جا کے فلانے نو ملیے، فلانے نو ملیے، فلانے نو ملیے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر پاکستان، فلاں فلاں فلاں، عہدے کل جائیے، عہدے کل جائیے، عہدے کل جائیے، نا اسی تے دعا کرنے ہیں مالک سانو توفیق عطا فرمائے، اسی رات نو اپنے مالک دے دربار وچ آئیے، مالک نو آ کے ملیے، سجدہ کریے، قیام کریے، رکوع کریے، شہنشاہاں دا شہنشاہ، بادشاہاں دا بادشاہ، اسی آ کے بادشاہ نو سجدہ کرانگے۔ پچھلی رات رب دنیا دے بادشاہاں نو ساڑھے دروازے تے کلا دے گا، سانو کی لوڑ بادشاہاں کل جان دی، اسی تے شہنشاہاں دے شہنشاہ نو ملانگے جو ساری کائنات دا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات دا الہ، ساری کائنات دا مشکل کشا ہے، جنہیں اپنے پاک مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اسی تے اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے منن والے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر، کواری پھر آکھو پیار نہ رکھو، یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ اللہ کریم نے سونے نال پیار کنا کیتا ہے، محبت کنی کی تھی، یہ پھر کانو ترجمہ سناوا، ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے۔ سننا چاہتے ہو؟ پھر آکو سارے سبحان اللہ، اچھی آواز نال مل کے بولو، زور نال بولو، ذرا گھرج کے بولو،
سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے میں کیوں نہ کہاں ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے سردار ہے سارے نبیاں دا او دے موڈے تے کملی کالی ہے ساڑھے پیر دی شان نرالی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام حکم نبی دے کولی فیلی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے بھائی رمضان صاحب توجہ فرمانا ذرا حکم نبی دے کولی فیلی پھل گھلاب میں وانگ چمبیلی حکم نبی دے کولی فیلی پھل گھلاب میں وانگ چمبیلی باغ محمدی رون کلایا خوشبو جنت والی ساڑھے پیر دی شان نرالی سونے دی زبان پاک وچوں جڑی جڑی بات اللہ نے کہلائی سبحان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اڈا رب ایک کے قاری صاحب دے الفاظ یاد آئے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھ کے نا پھر ترجمہ کرنا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ پھر قاری صاحب نے نال ترجمہ کرنا اپنے بارے بڑا عاجزی والا میں تو نادان ہی تھا اللہ میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا بات دل کی دل میں ہی رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کون گجرات والے ہو ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا ایڈا رب مہربان ایڈا سونا اللہ مہربان اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے الفاظ میں نے یاد آئے کیا یار اس بندے دی گل سی لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر مولانا عبدالواحد صاحب میرے بزرگوں میرے محترم المقام قابل عزت قابل احترام علامہ اقبال کہندن اقبال نس لے پج لے جدے کول بہنا ہی بہ لے جدے کول کھلونا ہی کھلو لے اور جدے کول کچھ سیکھنا ہی سیکھ لے جنہوں کوئی سکھانا ہی سکھا لے سمجھنا ہی سمجھ لے سمجھانا ہی سمجھا لے مدینے والے سونے دی غلامی تو بغیر تیرا چھٹکارا کو نہیں ہو راہ نہیں ہوتے
تینوں جنت دا لبنا جب تک مصطفیٰ دے تو آنکھیں نہیں لگنا. سارے کہو ہم مل کے بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ. قسم خدا دی کیا علامہ رحمت اللہ علیہ دی گل. اور ایک اور گل ہونا بڑی کی تھی، بڑی پیاری بات کر دیں فرما دے رہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا اتنا احترام. اور آج جڑا قادیاں والا بیوقوف سی نا، یہ لتراں دے لائق سی، لتراں دے اینو لتراں دی کمی سی. مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ، کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے. جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے. مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے. جے کر کتا کپائی چو لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لے گیا. چوڑو کیڑے چوڑ مگر لگے، او کھچو کیڑی کھچ مگر لگ گئے، او چولٹو کیڑے چولٹ مگر لگ گئے، او نٹو کیڑے نٹ مگر لگ گئے. او کوئی عقل دا علاج کراؤ. کدیاں دا میں بندہ ہوں، کدیاں دا میں بی بی ہیں، کدیاں دا نہ میں بندہ ہوں نہ میں بی بی. پتہ ہی نہیں لگا جی دا آج تک وے کے نہیں ہے. کوئی خدا دا خوف کرو. بھلائل حدیث نو کر دیو، بھلائل حدیث دے بارے کر دیو. سنو ذرا میں اس پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے کیوں نہ گل سناؤں. یا ایوہ النبی انا ارسلناک، ایتھے رہن دے آپ بڑا وار چھڑ. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور قرآن پاک دی ایک آیت میں اللہ نے اور یاد کرائی، میں تمہیں سنا کے پھر تمہیں ترجمہ سناؤں. شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ آیت پڑھنی شہادت والی انگلی اٹھا کے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. انہیں خود بلا کے خدا ملا. بولنا تھا کی نہ آیا حافظ صاحب، حافظ صاحب، حافظ رفیع صاحب، شیخ راشد صاحب، حافظ رفیع صاحب کو جو فرمانا ذرا. ہاں بادشاہ میرے بل بھی خود ذرا میری آنکھیں جکھم پو، ادھر ذرا میری آنکھیں جکھم پو. گل سن والی جی. انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا. انہیں کیا دیا، انہیں کیا ملا، جو دیا دیا، جو ملا ملا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حافظ صاحب نقطہ اور دس، نقطہ تن دقیقہ تن و امیقہ تن. نقطہ نوٹ کرو، بڑا نقطہ جی. اللہ دے ولی حضرت مولانا قاری عبدالمتین اصغر صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی لاہور رحمت اللہ علیہ. اچھا گل سنو، جماعتاں دی موتاں تو بدلدیاں رہیاں نے، پر تساں نہ ہونا مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی یہ دے وچ جیڑا بندہ آوندا انہوں آن دیو، آپا کسے وچ دوبارہ نہیں جانا. میری گل یاد رکھیں، جیڑا آوندا آئے، جمعیت اہل حدیث آئے، مرکزی جمعیت اہل حدیث آئے، جماعت اہل حدیث آئے، جیڑا آوندا آئے. اگر اس جماعت وچ رب دی رحمت نہ ہوندی تے قاری عبدالمتین اصغر صاحب نو قرآن پڑھ دیاں کدی موت نہ ہوتی.
کوئی آندا آئے کوئی نہیں آندا نہ آئے بار اساں دعوت دینے ساڈے جو ویسے نا حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب ولی آدمی ہے تو ایک دن کہنے لگا اب مولانا سیدھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی چلتا ہے چلے نہیں چلتا تو کوئی نہ چلے کوئی بات نہیں ایسے مولانا کوئی آتا ہے آئے کوئی جاتا ہے جائے میں کہ نہیں آپ صاحب انج نہیں کہنا نہیں مولانا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں خیر ایک باری میں جلسہ کرایا گجرا نے میں کہ آپ صاحب ڈی سی آیا ڈی ایس پی آیا ایس ایس پی آیا ایس ایچ او آیا ہے آج ڈانگا کھانیاں پہ تے ڈانگا بھی کھانیاں نے گرفتاری بھی دینی پی تے دینی پینی ہے تے آپ صاحب کہتے ہیں مولانا اللہ کے میں سیدھی بات ہے میں جھوٹ نہیں بولتا گرفتاری دے سکتا ہوں ڈانگے نہیں کھا سکتا مولانا میں ڈنڈے نہیں کھا سکتا گرفتاری دے سکتا میں بڑی تسلی نہ آخیا میں یار ڈنڈے میں کھا لوں گا گرفتاری تو اللہ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گل اے وے دروازے کھلے نے بھائی جڑا آنا چاہتا وہ آئے مگر تو ایک میں گل پتے دی دسن لگا قاری عبداللطیف اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ دی گل تو سنان لگا وہاں قاری صاحب دی گل دھیان نال سنیا جے فرمان لگے ایک سال پہلا دی گل مینوں کہن لگے بھائی جی میں تہاڈے نال ایک گل کرنی ہے میں جی حضرت قاری صاحب کرو فرمان لگے ایک ہے مشہور ہونا ایک ہے مقبول ہونا جب تک اللہ والوں مقبولیت نہ ملے مشہوری دا کوئی فائدہ نہیں کدی گل دوسری گل سن فرمان لگے ایک ہے قابلیت ایک ہے قبولیت ایک ہے قابلیت ایک ہے قبولیت فرمان لگے بندے کو جنیاں ڈگریاں ہون ہے جی اے محقق جے اے مناظر جے اے کتب کثیرہ جے مصنف کتب کثیرہ اے جی بڑا ایدہ مطالعہ اے بڑا جناب پڑھیا لکھیا اے بڑا پڑھیا لکھیا جتنا بھی کوئی قابل ہوئے جتنی قابلیت ہوئے جب تک عرش والے والوں قبولیت نہ ہوئے قابلیت دا مل ہی نہیں پیندا تیسری گل تو دساں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ سرگودے والے 13 چک والے بڑی پیاری گل فرمان لگے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ پاک فرمان دے رہے عزت اللہ واسطے عزت اور رسول واسطے علیہ السلام اور عزت مومنہ واسطے لفظ سنیا جے مولانا ربانی صاحب دے فرمان لگے مشہور ہونا اور چیز ہے مشہوری منافق دی بھی ہو جاندی ہے اور مشہوری چمڑ اور کھچ بندے دی بھی ہو جاندی ہے اور مشہوری جھوٹے اور مکار دی بھی ہو جاندی ہے مگر عزت انہوں مل دیئے جنہوں عرش والا ایمان نصیب کرنا عزت انہوں مل دیئے جنہوں عرش والا ایمان نصیب کرنا ہے مولوی جی تو اڈی مشہوری بڑی ہو گئی ہے پر عزت وچ اضافہ موتسم ابتسام اور حشام دی عزت وچ رحمان نے اضافہ کر دیتا ہے مولوی جی تو اڈی مشہوری بڑی ہو گئی مولوی جی تو اڈی مشہوری بڑی ہو گئی ہے ابتسام حشام اور موتسم دی عزت وچ عرش والے نے وعدہ کر دیا رب کسے دا حق ہی نہیں رکھ وہ میں تو اڑے سامنے جڑا نہ علم نہ عمل نہ عقل نہ شکل بیکار آدمی آج انکسار آدمی ایسی امی جی تے ابو جی نے دعا کی تھی اللہ انہاں دونہ دیاں قبران جنت دے بغیچے بنائے جا پتر اللہ تیرا رزق ودائے عزت ودائے جوں جو تیری عمر گزرے تیری شان ودائے کسے میدان تیری کنڈ نہ لائے واہ ماپیاں دی دعا تو صدقے جائی واہ ماپیاں دی دعا تو صدقے جائی بڑیاں گلاں لوکاں کی تھیاں مالک نے انہاں دی پا چھڑی انہاں دے سر دے وچ خاک جنہاں نے گلاں بڑھا کے اڑا کے انہاں دا بیڑا رب نے غرق کر دیتا عرش والے نے اج بھی گناہگار نو رات دے 1 بجے غالباً 1 تے وج گیا ہونا میرا خیال لو 2 وج گئے رب نے 2 بجے گجرات دے اسٹیج تے کھڑا کر کے اپنے قرآن دیاں گلاں کروا رہے ہیں مدینے والے دے شان دیاں گلاں کروا رہے ہیں دعا کرو ہاں اللہ پاک نہ
محبتاں نو قبول فرما لو سارے مل کے آمین آکھو تو میں جیڑی دوستو حصہ پان واسطے حافظ صاحب دی اج دعا قبول ہوئی ہے یقین کرو حافظ طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی دعا قبول ہوئی ہے سنو قرآن وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين سبحان اور ایک آیت کو سناوا پھر ترجمہ سناوا تو ایمان تازہ ہو جائے اور تو ہمیں ایک آیت سناوا تو ترجمہ سناوا سننا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دے بار اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب دے منہ گل نکل گئی گل تو انہیں چھیتی نال کر دی تھی پر بعض دفعہ ایسا ہوتا اللہ اپنے دوستہ دی گل منہ ایویں نکلی بھی پوری کر دینا وہ 3 بجے دا کہہ کے گیا سی مولانا عدیل صاحب مولانا عدیل احمد صاحب گرجاکی صاحب انہاں دا بیان شروع کران لگے ہیں انشاءاللہ تعالی سنتے ہیں کہ محشر میں بس کی رسائی ہے یہ شان میرے اللہ نے ان کو ہی عطائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں نبی سب کے سب ہیں آلہ نرالا ہے کملی والا ختم نبوت کی پگڑی سروں کے پہنائی ہے کہتے ہیں کہ محشر میں آواز نہیں تو اڈی آئی صلی اللہ گونج پا جو گونج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاؤں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آخری پیغمبر بنایا آخری رسول بنایا رب فرمان دینے میں سونے دا الہ ہون واسطے بھی کافیاں تے سونے دی ختم نبوت گواہ ہون ملی بھی کافیاں میں حصہ پان واسطے نا ایک گل ہور کرن لگا ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں ہاشم فروز آبادی کا ایک کلام ہے بڑا سنن والا ہے ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں دیوبندی شیعہ سنی بریلی میں بٹ گئے اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے اپنی اپنی مسجدیں ہیں اپنے اپنے پیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں ایک اللہ کے ماننے والے بکھرے ہوئے پڑے ہیں بھولا ہوا سبق یاد دلانے آج آیا ہوں سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں ایک جملہ انہیں اور بڑا بولیا ہاشم فروز آبادی نے بڑا پیارا جملہ بولیا کہنا فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے مولانا ذوالفقار صاحب دھیان کرنا ذرا فوج کی ہزاروں پہ 72 کبھی بھاری تھے
दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे, तुमने कभी साहिल पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बदर में बिछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? तुम्हारे ही थे, तुमको बताने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। एक गल अल्लाह ने मेरे को करवाई, मैं भी तुहानू सुना देना। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है। बोल दे नहीं? अच्छा गल सुनो, अगर तुसी नहीं बोलोगे तो मतलब फिर मैं छड़ देंगा, नहीं छड़दा। ऐ तो कोई तरीका नहीं, बोलिया करो। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है। मौलाना मंजूर साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शुहदाए आले हदीस अल्लामा हाफिज तारिक महमूद येज़ानी साहब। पहला जिसका नंबर है वो प्यारा सिद्दीक है, जन्नत का शहजादा और जहन्नम से अतीक है। दूसरा जिसका नंबर है वो उमर जरार है, इस्लाम की रौनक और दीन की बहार है। तीसरा जिसका नंबर है वो प्यारा उस्मान है, दोहरा दामाद और कारी कुरान है। चौथा जिसका नंबर है वो हैदर करार है, दामाद मुस्तफ़ा और दलेरों का सरदार है। दिलों का सुकून यज़दानी साहब, दिलों का सुकून और सीनों की तस्कीन है, यही तो प्यारे खुलफाए राशिदीन है। उनकी अज़मत तुमको मनवाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। एक गल तुहानू और सुनाओ। अल्लाह मेरे दोस्तों सुनो, दाता हमारा लोग रब रहमान है। दाता यारो सिर्फ हमारा रब रहमान है। इमाम हमारा वो है जो नबियों का इमाम है। अगे सुनिया जी, मरकजी जमीयत आलमी का बानी ज़ाकिर रहमान है। ध्यान नाल सुनना, मरकजी जमीयत अहले हदीस आलमी का बानी ज़ाकिर रहमान है। हाफिज तारिक महमूद यज़दानी, हाफिज तारिक महमूद यज़दानी खत्म नबूवत का पहरेदार है। हम हैं सिपाही, इसके ये सिपा सालार है। अपनी वफादारी निभाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। नज्मी इज़ा गवा